سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم مبارک کے اندر مسلمان قذاب نے جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کر دیا۔ یہ جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے ریاض کے قریب ایک بستی ہے یمامہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ یمامہ۔ یہاں سے ایک شخص کے ذہن پر جھوٹی شہرت کا خط سوار ہوا اور اس نے رسول اللہ کو خط لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی گواہی دیں میں بھی اللہ کا رسول ہوں، مل کر کاروبار کرتے ہیں جو منافع ہوگا وہ اللہ کریں گے۔ اس بات وقت میں سمجھا کہ شاید نبوت ایک پروفیشن ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ نبوت کسب سے نہیں ملتی، نبوت کو فضل سے ملتی ہے، فضل سے ملتی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آگ ہے اور کہتے ہیں انی آنست نارا، مجھ سے میرا دل کھینچا جا رہا ہے اس آگ کی طرف، دل میں انس آ رہا ہے، کشش آ رہی ہے، اس آگ کی طرف گئے، وہاں سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور اعلان کرتا ہوں موسیٰ میں تیرے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج لگا رہا ہوں۔ تو نبوت ریاست سے نہیں ملتی، چیلے کاٹنے سے نہیں ملتی، یہ قسم سے نہیں، یہ بولو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا۔ حضور نے اس مسلمہ کو جواب دیا، آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، کیونکہ رسول خود بھی اپنی رسالت پر یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں ان کا کذاب ہوں، تو جھوٹا ہے۔ حضور کے جواب سے اب قیامت تک اس کا کذاب ہونا ثابت بھی ہوا اور مشہور بھی ہوا۔ لیکن جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس شخص نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، 60,000 ایسے لوگ جھوٹے اس نے تیار کر لیے۔ آپ اندازہ کریں ہر دور میں جھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر یزید کا ساتھ دینے والے پھر تو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، اس مسلمہ کا ساتھ دینے والے بھی 60,000 کی اس نے فوج تیار کر لی اور اس نے کہا میں مدینے پر حملہ کرتا ہوں، چڑھائی کرتا ہوں شہر مدینہ کو، معاذ اللہ استغفر اللہ تہس نہس کر دوں گا۔ اس وقت صحابہ کرام کا اجلاس ہوا اور ایک بات یاد رکھیں ہمارے پڑھے لکھے بچے کہ اسلامک جو لا ہے، اسلامک شریعہ جن پرنسپلز کے اوپر بیس کرتا ہے، جو فنڈامنٹل سورسز آف اسلامک شریعہ ہے وہ 4 ہیں۔ کتنے؟ سوری بولو کتنے؟ 4 ہیں۔ جب بھی ہم کوئی رول ڈرائیو کرتے ہیں تو 4 فنڈامنٹل سورس، there are 4 fundamental sources of Islamic Sharia and the building of Islamic Sharia is based upon 4 fundamental principles. Although there are some secondary sources, but there are 4 fundamental sources of Islam: the Quran, Sunnah, Ijma, consensus of Ummah, and Qiyas, analogy. یہ 4 ہیں۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو مجتہد رول ڈرائیو کرتا ہے پہلے قرآن کی طرف جاتا ہے، قرآن سے نہ ملے تو حدیث کی طرف آتا ہے، حدیث سے اس کو نہ مل سکے تو پھر قیاس کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے اور پھر اس طور کے مجتہدین جس مسئلے پر جو ہے اتفاق کر لیں یہ اجماع ہوتا ہے۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا، تمام صحابہ کو جو سب سے بڑا اجماع ہوا ہے، کنسنسس ہوا ہے، وہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا ہے۔ پوری دنیا صحابیت نے اعلان کر دیا کہ ہم نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ہمارے سامنے قرآن چلتا رہا، مصطفیٰ کے ارشاد سنتے رہے، ہم سے بڑھ کر کوئی دین کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہم سب متفقہ اعلان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، اور رسالت رہے گی کہ مصطفیٰ کی نبوت رہے گی۔ لیکن چونکہ اس نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت خالد بن ولید کو پہلے اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھیجا لیکن ان کو اسپائی ہوئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں ایک عورت نے بھی، عرب کے کرسچنز میں سے ایک عورت تھی سجا، اس نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے بھی کہا میں بھی نبیہ ہوں۔ اب یہ ہے کہ پہلے اس واقعہ سے پہلے
یہ مسلمہ اور اس کی بھی آپس میں جنگ چلنے لگی تو انہوں نے کہا پہلے مذاکرات کرتے ہیں، اور بہت سے جھوٹے لوگ اس نبیہ عورت کے ساتھ بھی جمع ہو گئے، تو انہوں نے ایک خیمے کے اندر ملاقات کی، تاریخ کہتی ہے، اور خیمے سے نکلے تو انہوں نے اعلان کر لیا ہم نے جنگ ترک کر لیا اور آپس میں نکاح کر لیا، شادی کر لیا آپس میں۔ اب یہ ہے کہ اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تیرا حق میں اس نے کیا دیا، تو اس نے سبت بن ربی ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ مسلمہ سے جا کر میرا حق میں کا تقاضا کرو، تو اس بات کو حق حق میں کا بتا کیا اعلان کیا، کہنے لگا جا کر اپنے نبی کے دین کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں اور میں تمہارے حق میں کے طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں چھوڑتا ہوں، ان کی چھٹی دیتا ہوں، معافی دیتا ہوں، فجر اور عشاء کی نمازیں تم نہ پڑھنا، یہ تمہارا حق میں ہوگا۔ یہ اس قسم کی حماقتوں کا مظاہرہ وہ کرتے رہے اور دین کے ساتھ اس قسم کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے رہے اور شریعت اسلامیہ کا اس طرح استہزاء کرتے رہے۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید 15,000 صحابہ کا لشکر لے کر آئے اس کے مقابلے کے لیے، اور اس کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 60,000، ماشاء اللہ آپ کو یاد۔ تو جب مقابلہ ہوا تو حافظ امام الدین ابن کثیر عظیم مورخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ اب دیکھیں تعداد 3 گنا زیادہ، مسلمانوں کے قدم اسماع ہونے لگے، لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ جب پیچھے ہٹنے لگا تو فَيُنَادُونَ بِشِعَارِ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے مسلمانوں کے شعار کے مطابق ایک نعرہ لگایا، اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَا یا محمدہ، انہوں نے کہا کہ اس دن مسلمانوں کا نعرہ یا محمد اور یا رسول اللہ۔ آپ اٹھائیے، حافظ ابن کثیر دیکھیے کہ ان سے بڑا توحید کو جاننے والا کوئی نہ تھا، مگر انہوں نے اس مقام پر جنگ کی حالت میں، پریشانی کی کیفیت میں مدینے کی طرف رخ کر کے مصطفیٰ کو پکارا، اور حافظ ابن کثیر نے لکھا یہ نعرہ لگایا، اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا، اور اس کے 60,000 کے لشکر میں سے 27,000 مارے گئے، 27,000 مسلمانوں میں 1500 لوگ شہید ہوئے، 1500 لوگوں نے اپنی جان مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے پیش کی۔ اور جس شخص نے مسلمانوں کا مطلب دیا وہ بھی دلچسپ بات ہے، ایک شخص ہے جو بڑا مشاق تیر انداز ہے۔ غزوہ احد کے اندر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہندا نے اس شخص کو، وحشی بن حرب اس کا نام تھا، اس کو کہا کہ میں تمہیں سونے سے لاد دوں گی اگر تو حضور کے چچا کو قتل کر دے۔ یہ بڑا مشاق تیر انداز تھا، اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں۔ اس نے میدان جنگ میں بڑا نشانہ باندھ کے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو تیر مارا، جس کے نتیجے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہونے کے لیے آیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، لیکن میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر، اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آئے گا مجھے حضرت حمزہ کے سب یاد آ جائے گا، ان کی شہادت کا واقعہ ذہن میں آ جائے گا۔ تو یہ وحشی بن حرب کہتے ہیں راتوں کو روتے تھے، صحابی بن گئے، روتے تھے، کہتے یا اللہ میں نے تیرے نبی کا دین اختیار کر لیا، لیکن آج بھی مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر، آج بھی کہ شاید حضور مجھ پر دل سے راضی نہیں ہے یا تو بھی راضی نہیں ہے، تو یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ وہ جو گناہ میں نے کیا اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ رب کریم نے حضرت وحشی بن حرب کی آہوں، سستیوں، دعاؤں، رنگ جگوں، نالا ہے نیم شبی کی لاج رکھی، اور اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں رونے والے، اے حبشی غلام وحشی، میں تیری ناموں کو اور تیری سستیوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں تجھ سے اتنا بڑا کام دوں گا زمانہ یاد رکھے۔ اور اس جنگ کے اندر پھر اس وحشی بن حرب نے اس جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا، اس کو قتل کرنے کے بعد نعرہ لگایا دوستو میں نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر کے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، آج دشمن مصطفیٰ کو واصل جہنم کر کے میں نے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو اس طرح جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، اور برے صلیب پاک و ہند کے اندر 1901 میں، بولو کس سال میں؟ سارے بولو کس سال میں؟ 1901
اس میں اس شخص نے مرزا غلام قادیانی، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ غلام احمد قادیانی نہ بولا جائے، صرف اپنے فتاویٰ میں اس کو مرزا قادیانی کہا کہ یہ احمد کا غلام نہیں ہے۔ اس نے جو پہلے تو عیسائیوں کے خلاف یہ مناظرے کرتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے گرگٹ کی طرح کئی رنگ بدلے، کبھی سلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی مسیح موعود، اور کبھی کہا میں مثل محمد ہوں اس کا پھر، اور ایک سٹیج پر اس بات شخص اس ایسے مخلوط اور حواس شخص نے کہا کہ میں محمد سے بھی افضل ہو گیا، جو مجھے نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ اس دور میں جو مسلمانوں نے کردار ادا کیا ہے، اس وقت اسلام کے خلاف ایک جنگ آج بھی جاری ہے، آج بھی دنیا کا ہر پلیٹ فارم اسلام کے خلاف، اس وقت بھی کیمونزم کی بطور نظام ناکامی کے بعد دنیا کے لیے جو سب سے پرکشش آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، اور دنیا سے خوف زدہ ہے، حالانکہ اسلام سے بڑھ کر دین رحمت کوئی نہیں۔ اس وقت دو صفوں پر ایران کے اندر ایک شخص نے جوتے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا بہاؤدین۔ آج پاکستان میں بہت کم ہے، لیکن ہے اس میں ذاتی طور پر جاؤں گا اس جگہ پر، اور ایران کے اندر بہاؤدین شخص نے جو ہے وہ جوتے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں یہاں پڑھتا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دن کلاس میں ڈسکس ہوئی، اس نے کہا کہ میں بہائی ہوں، آئی ایم مسلم بٹ آئی ایم بہائی مسلم۔ تو اس نے پھر الیبوریٹ کیا، ٹیچر نے پوچھا کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو وہ جو لڑکی تھی بہائی کے اندر آئی ایم مسلم بٹ آئی ایم بہائی مسلم۔ تو بہاؤدین وہ بھی جھوٹا آدمی تھا، ایران میں اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور پھر اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، اس کو قتل کر لیا گیا۔ تو اس نے جو کلیہ استعمال کیا وائٹ بورڈ کے اوپر، اس نے ایک سرکل ڈالا، اس نے کہا کہ حضرت آدم سے جو نبوت کا سلسلہ چلا وہ محمد رسول اللہ پر ختم ہو گیا، اب ایک دائرہ نبوت کا رسالت کا مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد دوسرا دائرہ اللہ نے بہاؤدین سے شروع کیا۔ یعنی اس قسم کی بوڈی دلیل دی اس نے، جبکہ یعنی وہ تو وہاں پہ اسلامی حکومت تھی اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن برے صغیر میں چونکہ انگریز کی حکومت تھی اور انگریز نے خود یہ پودا لگایا تھا، خود مرزا کی قادیانی کی تحریروں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ انگریز نے اس کی سرپرستی کی اور واقعہ تھا اس کو۔ اور ہولکر کرسچن کی یہ کتاب ہے، ہولکر کرسچن کی جیسس لیوڈ ان انڈیا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں ہولکر کرسچن کی اس کتاب کا کہ جیسس لیوڈ ان انڈیا، اس کا ترجمہ اس میں اپنے الفاظ میں مسیح ہندوستان کتاب لکھی مرزا غلام قادیانی نے، یہ بالکل چربا ہے اس کا، پورے اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، جب سے مضمون ہے وہ سارا ہولکر کرسچن کی کتاب کا اور یہ مرزا کی مسیح ہندوستان کا ایک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی سطح پر ہی خالی نہیں بلکہ مذہبی سطح پر بھی قادیانی تحریک یہ نصرانی افکار و نظریات کو آگے بڑھاتی رہی، اور اس وقت حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حرم مکہ میں تشریف لائے اور ان کا ارادہ تھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ٹھہروں گا، یہاں قیام کروں گا۔ وہاں ایک بہت روشن ضمیر منظر کامل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو کشف کے ذریعے صاحب کشف تھے، انہیں مستقبل کے حالات کا اپنی بصیرت سے اندازہ ہوا، انہوں نے کہا مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں، آپ برے صغیر چلے جائیں، یہ 1901 سے پہلے کی بات ہے، برے صغیر چلے جائیں، وہاں ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ربانی، اتنے بڑے مجدد اور اتنے بڑے ولی کامل ہیں، اگر آپ نے کچھ کردار ادا نہ بھی کیا، صرف خاموش بھی رہے، تو آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے حرم مکہ سے پھر آگے اور گولڑا شریف کی بستی میں میں نے یہ لفظ خود نصیر شاہ صاحب سے سنے اور فرمانے لگے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ اچھا بولو۔ اور یہ مرزا غلام قادیانی دکھایا گیا، اس نے سر کے اوپر جو ہے پگڑ باندھا ہوا تھا اور اس کی پشت رسول اللہ ہاتھ میں دیکھے اور اس کی پشت حضور کی طرف تھی، منہ اس طرف تھا، پشت حضور کی طرف،
اور حضور نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو کہ یہ شخص ہے جو ختم نبوت کی عمارت میں رکھنا ادازی کر رہا ہے. تو اپنے بیٹے میر علی شاہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس کے محاذ کے اوپر ڈٹ کر میری ختم نبوت کی حفاظت کر. اور آپ نے جو کردار ادا کیا ہے یقین جانیے وہ سیف چشتیائی کتاب ابھی بھی ہم میرے پاس پڑھی ہے. اس کو تو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا, صرف عالم دین سمجھ سکتا ہے. تحریری سطح پر بھی, تقریری سطح پر بھی اور مبالغے کے ذریعے بھی. یہاں تک کہا کہ میں بھی اپنا قلم اور کاغذ رکھ دیتا ہوں اور مرزا قادیانی آئے میدان میں وہ بھی قلم اور کاغذ رکھ دے. جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہو اور دوسرا جھوٹا ہو. لیکن کسی مبالغے کے اندر اس کو آنے کی جرأت نہ ہوئی. کسی نے کہا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے قلم خود نہیں لکھتے. حضور آپ بڑے بڑی کامل ہیں, قلم خود نہیں لکھتے. اگر وہ آ جاتا قلم نہ لکھتا تو کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا مجھے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کے فیضان پر اتنا یقین ہے اگر وہ آ جاتا دیکھا باقی قسم میرا قلم لکھتا, میرا قلم پھر لکھتا مصطفیٰ کی نبوت کی صداقت میں اور روشنی بخیرتا. تو اتنا بڑا کردار ادا کیا حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتابیں لکھی. بلکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سن لیجیے. آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی کا حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرنا تو ایک طرف رہا, جس شخص کے دل میں تمنا پیدا ہو کہ کاش میں بھی نبی ہوتا, جس کے دل میں آرزو پیدا ہو کہ میں بھی نبی ہوتا, وہ شخص بھی دائرۂ ایمان سے خارج ہوتا. جس کے دل میں تمنا خاص بندہ یہ ہے کہ کاش میں بھی نبی ہوتا, وہ بھی ایمان سے چلا جاتا ہے. مصطفیٰ کی نبوت میں پوری کائنات کو روشنی عطا کرتی ہے. یہ پتہ ہے یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلے نبیوں کے بعد تو نبی آتے رہے تو نبوت تو رحمت ہوتی ہے, تو آپ کیسے حضور کی نبوت آپ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی نہیں تو آپ نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا. تو اس طرح کر کے تو آپ تو حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی مرتکب ہو رہے ہیں. یہ کتابوں کے اندر دلیل بھی اب حضور سے امت ہمارے مرشد کریم ہزاروں علماء کے, سینکڑوں علماء کے استاد اور ہزاروں عقیدت مندوں کے مقتدا, روحانی رہنما اور مفسر قرآن و عظیم سیرت نگار حضرت سیال کے جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا. آپ نے فرمایا کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے رہے, نبوت جاری رہی, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبوت ایک روشنی کا نام ہے. نبوت روشنی ہے. بولو کیا ہے؟ روشنی. سارے بچہ بولو کیا ہے؟ روشنی. اور روشنی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے. جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے. پہلے نبی آئے, ایک نبی آیا صرف مصر کے لیے, کوئی نبی آیا صرف فلسطین کے لیے, کوئی نبی آیا صرف شام کے لیے, کوئی نبی آیا صرف مکہ صرف رام کے لیے, کوئی کسی گاؤں کے لیے آیا. ایک ایک وقت نبوت زمانی بھی تھی, مکانی بھی تھی, اور اس بستی جس بستی کے لیے وہ نبی آیا اس کی نبوت کی روشنی اس بستی سے باہر نہ جا سکی. جب مصطفیٰ آئے تو اللہ نے فرمایا نبی تیری نبوت کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, میں نے تجھے مشرق والوں کے لیے بھی نبی بنایا ہے, مغرب والوں کے لیے بھی نبی بنایا. امریکہ میں اسلامی دعوت, غیر مسلموں کو مسلمان کرنے, تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے YouTube چینل کو سبسکرائب, لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے.